اجاز کے بغیر نہیں ہو سکتے. اجاز کو پریس کانفرنس سے پہلے سوال پوچھ رہا ہوں. چلیں جی کیوں کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. جمعے کو روزے میں آپ لوگ سب یہاں پہنچے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہے آج کل حالات پاکستان میں ایک استحکام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا اس وقت رویہ ہے اس کے حوالے سے میں دو چار باتیں کرنا چاہتی ہوں. اور جو انہوں نے قومی سلامتی کو اور ملک کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگایا ہے، اپنے بالکل ہی مفلوج بیانیے کو تقویت دینے کے لیے، اپنی گری ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور ایک ایسا بیانیہ بنانے نہ صرف ان کی بچت ہو اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ بگڑے. انہوں نے ایک منٹ نہیں سوچا کہ وہ خود پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. وہ ایک معذب اور بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. اس میں بالکل آپ نے پیچھے کیا اور اپنی ذاتی اور سیاسی ساکھ کو بڑھانے کے لیے ملک سے آپ قیمت مانگ رہے ہیں. آپ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بیانیہ ایک طرف، سارے لوگ جو ہماری مخالفت کریں یا کلیریفیکیشن بھی کریں وہ کیا ہیں، وہ غدار ہیں، بس ہم وفادار ہیں. ملک کو انہوں نے تقسیم کر کے تقسیم کی سیاست شروع کی ہے، اور اس میں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سلامتی امور کا سودا کرنے تیار ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، پریزیڈنٹ زرداری کی طرف سے اور ساری جماعت کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں آج کہ جو کل ایک بہت ساری وضاحتیں آئیں، بہت ساری باتوں کو بے نقاب کیا گیا DGSPR کی پریس کانفرنس میں، اس کا ہم بالکل خیر مقدم کرتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اتنے حساس امور پر کھل کر بات ہوئی اور بہت ساری باتیں کلیئر ہوئی، واضح ہوئی. دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، پہلے تو آپ سب نے سن لیا ہے کہ جو اس وقت انہوں نے بات کی ہے، ایک عالمی سازش کی گئی، ایک انہوں نے کہا ہمارے خلاف اپوزیشن نے مل بیٹھ کر عالمی قوتوں کے ساتھ خودانہ خواستہ ایک سازش کی. سمجھ نہیں آتا انسان ہنسے اور روئے، لیکن سازش کی ہمارے خلاف عالمی قوتوں کے ساتھ. ایک آپ کو یاد ہے اس کی ٹائم لائن بھی، خط لہرایا گیا، 7 تاریخ کو وہ ٹیلی گرام آیا تھا. اس ٹیلی گرام کو ایک انہوں نے سازش کا لبادہ پہنایا، اپوزیشن سے جوڑا، اس وقت کی اپوزیشن سے جوڑا جو ہم تھے، ساری سیاسی طاقتیں جو ان کے مخالف ہیں. پہلے تو انہوں نے بہت ساتھ چور ڈاکو کہا، اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سازش کی. اب سازش آپ نے سب نے دیکھ لیا، وہ سازش بے نقاب ہو گئی، اور جیسے جیسے دن گزریں گے اور بھی بے نقاب ہوتی جائے گی. بات تو یہ ہے کہ کل ساری بات سامنے آ گئی، نہ نیشنل سیکیورٹی اعلامیے میں یا ان کے منٹس میں کبھی سازش کی بات ہوئی. انہوں نے واضح طور پر کہا، ہمارے ڈیمانڈ پر چیئرمین بلاول نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ پلیز وضاحت کر دیں کہ اگر وہ کیبل کھلا ہے، ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، وہ سائفر میں کوئی چیز نہیں آتی، سائفر آتی ہے وہ انگریزی میں سب کو ملتی ہے اور اردو میں سب کو ملتی ہے، وہ ڈی کلاسیفائی ہونا ہے نہیں ہونا ہے. یہ بات تو اب سامنے آ گئی کہ جن حساس اداروں نے، جن ریاستی عہدوں نے اور ذمہ دار عہدیداروں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ساری بات واضح کر دی کہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی. اس طرح کے کیبلز، اس طرح کے ٹیلی گرام آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے. ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں، رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے، اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں. ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے.
اولین فرض ہے، اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، جلسوں میں جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں۔ اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے فیصلے، ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے۔ 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے بیانی کے مطابق وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا، تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیمارش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی۔ جب سب کے سامنے بات آیا میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا۔ دیکھیے انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ یہ سارا ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا۔ ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی۔ اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے۔ ہم نے سی پیک کا انعقاد کرا، پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی؟ سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں، لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غیر ملکی جنگ میں پاکستان کو ملوث کرتے، وہ بھی مسلم ممالک میں۔ میں اس وقت سفیر تھی، زرداری صاحب نے مجھے واضح طور پر دباؤ تم لوگ لے سکتے ہو، اسٹے نیوٹرل، میں نے کہا ہم لوگ بالکل لے سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں ووٹ۔ اس وقت بہت سخت دباؤ تھا۔ وائس پریزیڈنٹ اس وقت جو بائیڈن تھے، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، میسج دیا، یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے غلط موڑ پہ کھڑے ہو۔ یہ بھی بات کی گئی۔ جب ان کی گورنمنٹ ہٹ گئی، ایک اشاعیہ پہ جو بائیڈن نے زرداری صاحب کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے، جو سیریا میں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایران پائپ لائن، پاک ایران پائپ لائن، گیس، نیچرل گیس، سستی گیس لانے کا منصوبہ ہم نے شروع کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت تو عراق میں سینکشنز لگے ہوئے تھے، میں سفیر تھی، مجھے لے کے گئے زرداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا، یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں، پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک، ہمارا ساتھ ہے، جینا مرنا سب ایک ساتھ ہے، پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی، حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی۔ یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں۔ تیسری بات، پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات
کہ ہمیں کیوں نکالا, کس طرح نکالا گیا, سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا, یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اور دوسری ایبسولوٹلی ناٹ, کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں, یہ بات بھی ہو گئی, لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں, آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے. تیسری بات, آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے, اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بھی ہے, آپ اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے, جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے, بار بار ایکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں, بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں. اور جب ہی ہندوستان سے ایک بیلسٹک میسائل آیا تھا تو ہم سب, بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بیلسٹک میسائل داغ رہے ہیں, کوئی واٹر پسٹل تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے, ریوالور تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا. سب چیزوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ان سے سوال کرے آدمی دنیا کہ ان کی جو اس وقت تھریٹ میٹرکس ہے, ان کی جو جتنے تھریشولڈز ہیں ان میسائلز کے, اس ٹریجیکٹری کے, اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. تو روگ اسٹیٹ پاکستان نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ 3 موٹی موٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے. ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے. اپنے حواریوں, اپنے یوتھ لوگوں کو یہ نہیں کہتی, انکریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا. اور مذمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ, پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے, میں نے تو مذمت نہیں سنی کسی کی, بڑے لیڈر کی, کہ آپ لوگ بالکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے. کسی نے سنی؟ میں نے تو نہیں سنی. تو آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے. توبہ استغفار کہ آپ نے اپنی انا کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو راستے سے ہٹایا ہے. آپ سوچ لیں, جو تکبر کرتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے پہنچاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم راز فاش کرنے نکلے تھے. کون سے راز, کون سے راز؟ وہ کیبل کا تو سب کچا چٹھا سامنے آ گیا, اور آپ نے عدالت میں بھی یہ بات کی, ان کے وکلا نے عدالت میں بھی یہ عجیب و غریب بات کی کہ جی ڈیش 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 لکھا تھا. بھئی اتنی بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں, اتنی بڑی سازش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, ملک کے سارے خارجی تعلقات داؤ پہ لگا رہے ہیں جو معتدل راستے سے بنائے جاتے ہیں. خارجہ پالیسی میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے معافی منگوائی, 7 مہینے امریکہ کے ساتھ نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. آپ سب کو یاد ہوگا جب سلالہ میں ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی, ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر ہمیں معافی چاہیے, اور ہمیں ہائی لیول پہ معافی چاہیے. 7 مہینے ہم نے سپلائی لائنز نیٹو کی, جو ان کی اس وقت شدید ضرورت تھی, بند رکھا. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے, آپ سب کو یاد ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ مسز ہلری کلنٹن نے معافی مانگی کہ وی آر سوری. ہم نے لفظ بھی ان سے کہے کہ ہمیں ایسے چاہیے. تو اگر آپ کو یہ ٹیلی گرام اتنا آپ کے خلاف ذاتی سازش لگ رہا تھا, یا آپ کو بیسس برے, جو بھی آپ کو برا لگ رہا تھا, آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی؟ آپ نے تو ان کے سفیر کو تنبیہ نہیں کیا جب تک آپ نے جلسے میں وہ ویو کیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کیوں نہیں بلائی, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیوں نہیں بلائی. وہ تو انہوں نے کیا نہیں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پر چل پڑا اور وہ واضح ہو گیا, سب کے سامنے بات آیا تھی کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے. اونٹ پر ٹانگ باتیں کرنے والوں کے ساتھ, نان سیریس لوگوں کے ساتھ لوگ چلنا بھی نہیں چاہتے. یہ بات الگ ہے, ان کے لوگ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے, کیونکہ اصلی جو انہوں نے بام گرایا پاکستان کا وہ تو اقتصادی ہے, اس کے اثرات سالوں تک رہیں گے. اصل بندگی میں تو وہ لے گئے ہیں. تو میرا تو بہت واضح سوال ہے, آپ کو اتنی بڑی سازش لگی تھی, اسی وقت آپ نے کیوں نہیں یہ راز فاش کیا, اور اسی وقت آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ جب آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کی سیاسی شکست ہو رہی ہے اور آپ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا, نہ کوئی بیانیہ نہ کوئی اور, تو آپ نے یہ ساری من گھڑت باتیں شروع کی.
آپ نے اتنی بڑی سازش کوک اپ کی پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف، اور آپ نے پھر کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے. ان کے بیانی کا مطلب تو یہی ہے نا، باقی سارے غدار ہیں. آپ کون ہوتے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے؟ چاہیے. میں معتدل بات کر رہی ہوں، لیکن بات تو بہت بھاری انہوں نے کی ہے، اور یہ بہت پاکستان کے لیے خطرناک بیانی ہے. کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے تو ایک اور بات واضح ہوئی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کیسے بحال ہوئی. آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوری اداروں نے خود انٹروین کیا. ان کو یقین کیوں نہیں آتا کہ اعلیٰ عدالتیں جب ان کا توہین ہوتا ہے، اعلیٰ عدالتیں جب ان کا توہین ہوتا ہے آرٹیکل 183 کے تحت وہ ایکشن لیتی ہیں. وہ ایک شخص اور فرد کے خلاف بھی ایکشن لیتی ہیں. مشہور ہے پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پورا کی رولنگز، اس پر ایکشن 187 کے نیچے لیتی ہیں، 183 پر ایکشن لیتی ہیں. عدالتوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا، بہت سی چیزوں کا وہ لیتے ہیں. اب اس کے بعد جب عدالتیں دیکھ رہی ہیں صبح سے شام تک، ہمیں سے بہت سوچ چکے تھے کہ جب انہوں نے اتنا کلیئر ورڈکٹ دیا ہے، اب ان کو بھی وہ ضرور ایکٹ کریں گے، آج نہیں تو کل وہ ضرور ایکشن لیں گے. لیکن اگر آپ کے خلاف ورڈکٹ آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں بھی کچھ نہ کچھ سازش کا حصہ ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی، ہم عسکری اداروں کو بھی آپ لپیٹ میں لا رہے ہیں. بھائی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کی ریاست، اس کے ملک یا قوم کی، جس کو آپ داؤ پہ لگانے تیار نہ ہوں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. غدار کون ہے اور وفادار کون ہے، اس کا تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا. میں سمجھتی ہوں عوام بھی کر چکی ہے، اس لیے ان کو گھر بھیجا گیا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری اور آئینی راستوں کو اختیار کرتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پوزیشن تھی. آپ ریکارڈ نکال لیں، 2020 سپٹمبر یا نومبر میریٹ میں جو پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس کی، وہ ہم اس کے میزبان تھے. چیئرمین بلاول نے اس کا بیانیہ سیٹ کیا اور اس میں ترجیح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی. اس دن سے ہم بالکل عمل پیرا رہے ہیں اسی ایجنڈا پر، اسی میمورینڈم پر اور اعلامیے پر. آپ نکال کے دیکھ لیں. اور جب پی ڈی ایم کی جماعتیں، جس سے ہم اس الائنس سے تو ہم نکل گئے تھے، لیکن پارلیمان میں ہم اپنے مشترکہ جو بھی فیصلے تھے صاف کر رہے تھے. انہوں نے پھر جب وہ راضی ہوئے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس صحیح کہہ رہے تھے، ہم نکال اب کرنے تیار ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیے. اور ہم نے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، زرداری صاحب نے اپنی پوری سیاسی تجربے کو اور بصارت کو اس وقت بروئے کار لائے. اپنی سارے تعلقات کو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی ہم سیاست ہی اور جمہوری ہتھیار ہی استعمال کریں گے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. روز ہر دھرمی، روز آئین شکنی، کبھی کوئی حربہ، کبھی کوئی، مطلب زیب نہیں دیتا ان کو. اور اسی پارلیمان میں جس میں وہ چیلنج کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آخری بال تک کھیلیں گے، وہ پچ تو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے پارلیمان میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کیا، رائے فرار ہر چیز سے اختیار کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ میں الیکشن موڈ میں رہوں گا. بھئی آپ بے شک رہیں. پاکستان میں اللہ کے فضل سے اور ہم سب کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے اب ایک ایسی صورت ہے کہ پرامن مظاہرے جو بھی کرے ان کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ روکنا چاہیے. سب کو اپنا اپنا حق ہے اپنے بیانیے کا، لیکن وہ بیانیہ نہ ہو جس سے آپ لوگوں کے، پاکستان کے عوام کو، جو نوجوان نسلیں ہیں، ان کو گالی گلوچ پر آپ لے آئیں. ان کو گالی گلوچ کا ایک روش آپ لیتے آئیں، کیونکہ آپ کے منسٹرز تک بھی گالیوں میں باتیں کرتے تھے، سب کو چور ڈاکو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. بھئی آپ عدالتوں میں رجوع کریں، اور جس بیانیے کا آپ نے جنم دیا اس کے پھل آپ کے سامنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. دوسری بات، میں آخری بات یہ کروں گی کہ ان ساری باتوں کے حوالے سے اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو پاکستان ہے، یہ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں پاکستان کے جمہوری اداروں کے خلاف، پاکستان کی جمہوری قوتوں کے خلاف، اور ہر اس
ادارے کے خلاف جو اس وقت پاکستان کی ریاست اور ہمارے ملک کی دفاع کرتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فوج کو مداخلت کرنی چاہیے. فوج کو مداخلت کا دعویٰ انہوں نے دیا تھا, سوری ٹو سے. اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی بیک ڈور سے آپ الیکٹ ہو کے آئیں. ان سے نیوٹرلٹی برداشت نہیں کی. مجھے بتائیں نا, آج کھڑے ہو کے بتائیں کس کو انہوں نے جانور کہا. وضاحت دیں کس کو آپ نے جانور کہا. وضاحت دیں کہ آپ نے اس کیبل میں جو سازش کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں اور پورے سفارت خانوں میں آپ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. کیونکہ سفارت خانے تو صرف ریاستی ہوتے ہیں. ہم سب سفیر رہ چکے ہیں, میں رہ چکی ہوں, آپ سب وہاں دیکھ چکے ہیں صورتحال. کسی بھی ملک میں جہاں پاکستان کا سفارت خانہ ہوتا ہے وہ آپ کے قوم, نیشن, اسٹیٹ کی ایک نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ادھر آپ سیاست اونچ نیچ نہیں کرتے, آپ ملک کا مفاد سامنے رکھتے ہیں. آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, آپ جیو پالیٹکس, نیشنل سیکیورٹی, جو بھی باتیں ہوتی ہیں. اور حملے ہوتے ہیں ظاہر ممالک پر, بیانیہ میں حملے ہوتے ہیں, ڈپلومیسی میں بہت حملے ہوتے ہیں. ساری زندگی ہم نے دیکھے. دوست دشمن ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہوتی ہے. آپ کا کام ہوتا ہے آپ راستے نکالیں پاکستان کے لیے, بجائے اس کے جب ملک سے باہر آپ بات کریں, آپ کہیں پی ٹی آئی سے آپ صرف بات کریں, باقی سب سے نہ کریں. ہم ابھی بھی نہیں کہیں گے, ہم ابھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ جو پاکستانی ہیں, ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو غدار کہنا, مگر جو پاکستانی ہے وہ کھڑے ہو کے اپنی شناخت مانے. جو پاکستانی ہے وہ اپنی پاسپورٹ کی عزت کرے. جو بھی ہے ہماری شناخت وہی ہے. اس کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے سر پہ ابھی بھی پاکستان کی چھت ہے, ریاست کی چھت ہے. ملک و قوم ہم سب ہیں, کوئی ایک ادارہ نہیں ہے, کوئی ایک فرد نہیں ہے. اور یہ فرد واحد کی آمرانہ باتیں جو ان کے ذہن سے اور ان کے منہ سے نکل رہی ہیں, یہ پاکستان کو جگ ہنسائی کا اور کنٹروورسی کا ہدف بنا رہی ہیں. ہر قسم کی باتیں گھڑی جا رہی ہیں باہر کے اخباروں میں. آپ کا کیا خیال ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے کہا جائے کہ پاکستان ایکس پریمیئر از ڈوئنگ دس, اچھی بات نہیں لگتی. تو ہم کل کی پریس کانفرنس کا بالکل کو ویلکم کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں سارے اداروں کا, اور جمہوری اداروں کا بھی, بار کاؤنسلس کا, جو سارے ہمارے اتحادی ہیں, آنریبل ججز ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی. ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کا ایک نئی صبح شروعات کی ہے. اور یہ جو کالا ایک ان کا دور تھا گالی گلوچ اور نفرتوں اور خلیجوں کا, یہ ہماری کوشش ہے کہ ختم کریں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ختم کریں. اب میں گزارش کروں گی اپنے دونوں دوستوں سے, کالیگ سے, کہ اگر کچھ کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل ایک اور بڑا بیانیہ چلا, امپورٹڈ حکومت. شوکت عزیز ایک امپورٹڈ وزیر اعظم تھا. آج پچھلی حکومت کی کیبنٹ دیکھ لیں کہ کتنے ممبر شوکت عزیز کی کیبنٹ میں تھے جو اس کیبنٹ میں تھے. امپورٹڈ کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے. اور دوسرا, جمہوریت کی ان کو ایسا آئی ایس پی آر چاہیے جو ان کی اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں بیٹھ کے ان کو بیانیاں دے. نیوٹرل نہیں چاہیے. نیوٹرل امپائر وہ نہیں چاہیے کہ جو سب کے لیے نیوٹرل ہو, صرف وہ نیوٹرل چاہیے جو ان کی اپیل پہ آؤٹ کے لیے انگلی اٹھا دے. تو میں سمجھتا ہوں کب یہ دور آیا پاکستان میں, اس سے بہتر دور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن پہ ہم ہر دور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہیں, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بھی یہاں چلے گی اور یہاں ساری سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں. اٹامک پاور کی بات کی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف تک سب لوگوں کو پتا ہے کہ سب کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے, جن کو سیاست میں سمجھتا ہوں پڑھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. کرپشن کا بیانیہ بھی دیکھ رہا ہے تو آدھے لوگ, آدھی کیبنٹ, اے ٹی ایم کو جو عہدے دیے جاتے ہیں یا آج بھی دیے جا رہے ہیں, وہ کنڈی صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا نوجوان نسل کو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ صرف یہ اقتدار کی جنگ چند لوگوں کی, یہ نہیں کہ وہ پوری پارٹی پی ٹی آئی کی کوئی جنگ ہے, نہیں, چند لوگوں کی کہ ہم اقتدار سے کیوں باہر ہوئے. تو یہ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی بات. بہت اچھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. شہری رحمان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے باتیں کی, ندیم افضل چند صاحب نے بھی باتیں کی. میں ایک پوائنٹ کل جو ISPR BSPR کی پریس کانفرنس میں رہ گیا تھا, جب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ نہ NRO دوں گا, یہ نہیں کروں گا, تو کل پتہ چلا کہ انہوں نے رابطہ کیا اور ہم سے NRO مانگ رہا تھا, جو کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم NRO دے دینا, جب وہ کہہ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی جائے اور میں استعفیٰ دے دوں گا. آپ تو آخری بہت تک لڑ رہے تھے, آپ کی ٹیم پارلیمنٹ میں موجود تھی اور کپتان جو ہے وہ ڈریسنگ روم سے گھر چلا گیا, میدان میں نہیں آیا آخری بال کھیلنے کے لیے اور آخری جو ہے باؤنسر فیس کرنے کے لیے. یہ بھی ان کی صورتحال ہے. اب ایک اور پاکستان میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ, سیاسی تاریخ جب لکھی جائے گی, کشمیر میں جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے, اب ہم سوال کرتے ہیں عمران خان سے کہ اس میں بھی امریکن سازش شامل تھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حکومت اپنے ہی وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا رہی ہے. اور وزیر اعظم نیازی صاحب جو کشمیر کے تھے, انہوں نے کل کلیم کیا ہے کہ مجھ سے سابق وفاقی وزیر کشمیر امور نے پیسے لیے ہیں. میں نے جو ہے اس سے نہیں بلکہ جو سینٹورس والے ہمارے تنویر سے, اور پارٹی فنڈ میں پیسے بھی انہوں نے دیے ہیں. پشاور میں جس ہیلی کاپٹر میں گئے تھے تنویر صاحب کے نے ان کو دیا. 2 کروڑ روپے ہمیں سننے میں آیا کہ انہوں نے MLAs کو دیا ہے. آج وہ PC ہوٹل میں نظر بند MLAs جو سندھ ہاؤس پر انگلی اٹھاتے تھے, آج بتائیں کہ PC میں کشمیر کے MLAs کیا کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی و ہماری اتحادی جماعتیں, ہم نے انشاءاللہ وہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کشمیر میں بھی, کیونکہ وزیر اعظم نے ریزائن کر لیا تو اب وہاں پر الیکشن ہوگا وزیر اعظم کا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتحادی جماعت سب مل کر وہاں پر بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ GB بھی بنائیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد خیبر پختونخوا بھی بنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریزیڈنسی میں بھی جو ہے اپنے بیٹھیں گے. جہاں جہاں ان کے جو ہے باقیات بچی ہوئے انشاءاللہ اس کا جو ہے ہم خاتمہ کریں گے. بات چل رہی تھی امریکن سازش پہ, امریکہ مرد آباد پہ. بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف سٹاف جو ہے وہ امریکن سٹیزن کو لگا دیا. حق تو یہ تھا کہ اپنے پہلے ہی بیان میں وہ امریکن پاسپورٹ جلاتے اور امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے کہ میں پاکستان کو محبوب وطن ہوں. عمران کا اپنا چیف آف سٹاف جو ہے وہ امریکن شہری ہے جس نے امریکہ کے قانون اور آئین کے تحت وہاں پر حاضر کرایا ہے. اس کے متعلق تو وہ بات نہیں کرتے. اور جس طریقے سے ریسنٹلی ایک ٹی وی میں کچھ خبریں چلی اس کے بعد خاموشی ہوئی اس کا احتساب, ہم کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی انتقام میں بلیو نہیں کرتی, لیکن حساب کتاب لیں گے. جس نے سود میں کرپشن کی ہو, جس نے یہاں پر جو ہے ڈاکے ڈالے ہوں, ان کا بالکل حساب کتاب ہوگا. سنا ہے لاہور میں کار بیچا گیا 18 کروڑ روپے کے زلفی بخاری کے ذریعے, ہم نے خبروں میں سنا. پھر گھڑی کا ذکر آ رہا تھا کہ کوئی گھڑی بیچی گئی سعودی عربیہ میں. تو شیخانے کا حساب تو عمران خان کو دینا ہوگا. تلاشی وہ تو اب پہلے تو نہیں دے رہے تھے, اب تو ان کو زبردستی تلاشی دینی پڑے گی. فورن فنڈنگ میں بھی زبردستی تلاشی دینی پڑے گی. جو باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمران نے کی ہیں وہ اس کے اوپر ٹوٹ رہی. جس کے اوپر سے الزام لگے وہ ریورس ہو کے گئے. اور جس طریقے سے عمران خان اور اس کے حواریوں نے فرح خان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیجا, جس کے متعلق لاہور میں بیوروکریسی, ٹرانسفر پوسٹنگ, فنڈز, کیا کیا الزامات نہیں لگے, اور اس کا جو کھرا ہے وہ بن نکالا جاتا ہے. اور جب بن نکالا جاتا ہے تو پھر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں, اور وہ سوالات اٹھیں گے, ان کو جواب دینے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کی پگڑیں اچھا دی ہیں. اب ان کا وقت ہے, ہم پگڑیں نہیں اچھالیں گے, لیکن ہم بات کریں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگی. لہٰذا اس چیز سے جو ہے ہم نے جو ابھی اس سے بھی بات کی, کیا نام ہے, خاص کر ابھی جو مین چیز ہے کہ ہمارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کی بات, وہ ایکٹنگ اسپیکر جو خود 62,000 انسانی غلطی کی وجہ سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے, پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے کوئٹہ کے اس میں, اس کا جس دن بھی پیشی لگی عدالت میں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. وہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے, عدالت سے بدلہ لینے کے لیے, جس طریقے سے انہوں نے آئین کو توڑا, اسپیکر نے جس طریقے سے آئین کو توڑا,
عمران نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، شاہ محمود نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، فواد چودھری جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہم آج بھی سفارش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے۔ آج یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کرسی سے نہیں چمٹنے والے، آج اسپیکر جس طریقے سے کرسی چمٹا ہوا کیونکہ 16 تاریخ کو آخری دن ہے آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹ ہوگی اور وہ آگے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے ایک غیر قانونی طریقے سے ایم این ایز کے استعفے منظور کیے کیونکہ وہ ہینڈ ریٹن نہیں تھے۔ ایم این ایز نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ نہیں دیا، سوائے اسپیکر نے دیا اور شاہ محمود نے دیا، باقی کسی کا مائک نہیں کھولا گیا، کسی نے نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں۔ غیر قانونی طریقے سے استعفے منظور کیے جائے۔ ہاں اگر ان کو بہت شوق ہے استعفے دینے کا بالکل دیں، ہم ضمن الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ سمجھتے کہ ماضی کی طرح جب کنٹینر پہ ناچ گانا کر رہے تھے اور ہمارے استعفے جو ہے وہ کیسے کر دیے گئے اور ہمیں تنخواہیں مل گئی تھی مفت پورے کی، وہ نہیں ہوگا۔ ہم ضمن الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ضمن الیکشن میں ہماری جب میجورٹی ہوگی 2 سرے سے جب ہم آئیں گے قانون سازی بھی کریں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے۔ پھر پاکستان کی عوام کی مرضی ہے، جس پارٹی کو وہ حکومت دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو حکمرانی کرے۔ ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اجلاس سے جڑنے کا، لیکن ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں۔ ہم نے ڈیلیمیٹیشن جو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، ہم نے جلد از جلد وہ ڈیلیمیٹیشن بھی کرانی ہے، ہم نے سینسس کرانے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے۔ کوشچن اگر جس کے ہیں تو جی آپ سب کا بہت شکریہ روزے میں طارق صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج یہ 5 دن ہو گئے آپ کی حکومت بن چکی ہے، کابینہ جو ہے وہ تشہیر کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ بھی آ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو وزارت خارجہ کے لیے بھی راضی کر لیا گیا، مختلف خبریں وغیرہ تصدیق کیجیے گا آج کابینہ جو ہے اس کی کوئی وجہ گی، یہ کب تک ہوگا؟ یہ سوال جو ہے نا آپ کو اعجاز نے فیڈ کیا ہے، میں نہیں گزار کر رہی ہوں۔ نہیں بالکل آپ کی صحیح سوال ہے، اور بات یہ کہ جی کولیشن گورنمنٹس جب بنتی ہیں اور سارے اتحادیوں کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو سیٹسفائی رکھنا ہوتا ہے، ان کو تکبر کا شکار نہیں کرتے، ان کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ ہماری کم از کم پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو پہلے ہم اتحادیوں کا سوچتے ہیں، اور ہم نے چلائی ہے کتنے 116 ایم این ایس کے ساتھ کنسنسس گورنمنٹ، سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، 116 کے ساتھ ہم نے حکومت چلائی ہے 5 سال۔ آئین کی آپ نے دیکھا بحالی کی 1973 کے آئین کی، اور 28 ترمیم بھی لائی ہے، اور سب کچھ جو میں نے آج بیان کیا وہ مینیج کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے کوalition کے ساتھ اور اتنی ساری پارٹیوں کے ساتھ وہ مینیج ہم شور کر لیں گے، اور ہم ڈیفینیٹلی جمہوری طریقے سے ان کی میجورٹی ہے ان کی، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی وزارتوں کی ہمارے لیے وزارتوں کی بندربار کا مسئلہ نہیں ہے جی، ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں جمہوری راستے کو، آئینی طریقہ کار کو ریسٹور کرنے کا ہمیشہ بیڑا پیپلز پارٹی نے سنبھالا ہے، تو جو بہتری ہوگی تنظیم اور حکومت کے لیے ہم اور پاکستان کے لیے ہم وہی کریں گے۔ میڈم ابھی جو کل کنڈی صاحب نے بات کی ہے نے غیر قانونی کام کیا، کیا اس حوالے سے آپ عدالت سے رجوع کرنے جائیں؟ جی دیکھیے، پہلے بات تو ہمیں ظاہر عدالت تو ایک دروازہ ہے جو انصاف کا کھٹکھٹایا جاتا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کتنے دن یہ اپنی پٹیشن، اور انہوں نے سو موٹو بھی لیا تھا، لیکن بہرحال آپ کا سوال بہت موضوع ہے۔ پیپلز پارٹی فار دا ریکارڈ آلریڈی جا چکی تھی، سب سے پہلا پٹیشن ہمارے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے ڈال دیا تھا، اس کے بعد عدالت نے ویسے ہی سو موٹو لے لیا۔ خیر اب جو صورتحال ہے اس میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں آئین شکنی کی طرف تیزی سے اپنے آپ کو گامزن رکھے ہوئے ہیں۔ ٹائیگر فورس کا لگتا ہے یہ سارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر حصہ بن چکے ہیں، اپنے آپ کو یہ نیوٹرل یا کسی قسم کا جو اس معتبر عہدے کا حقدار ہوتا ہے اس کا کردار وہ ادا نہیں کر رہے بالکل، اور وہ بس اپنا ایک تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور آئین و قانون اور نیشنل اسمبلی کے رولز تو بالکل آج ختم ہونا ہے، آخری دن ہے، ان کی بھی نو کانفیڈنس کا تحریک ڈلی ہوئی ہے، آج آخری دن ہے، تو وہ ان کو تو جانا ہی جانا ہے۔
और दूसरी बात, दूसरे स्पीकर का इलेक्शन और सारी प्रोसेस जो नेशनल असेंबली को फिर कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शुरू होनी है, तो ये ताखिरी हम ज़रूर अदालत तक जाएंगे, लेकिन मैं समझती हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है आइन पार्लियामान के अंदर, एक तो हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, अब वो कितने ताखिरी हरबे करेंगे। पार्लियामान इस वक्त बालादस्त फिर से हुआ है बड़ी जदोजहद के बाद। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये होश के नाखून आ जाएं कि एक प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो चुके हैं, और नेशनल असेंबली स्टाफ ने जो भी नोटिफिकेशन करना है इंशाल्लाह वो कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, और डिप्टी स्पीकर को फिर शायद नज़र आए वो राय फरार बेशक इख्तियार करें, लेकिन उस दिन भी वो निकल के चले गए। तो वैसे ये कन्फ्यूजन का शिकार है कि कितने आखिरी कुर्सी तक चिपके रहें, इनकी कोशिश रहेगी। तो जाहिर है हमने जो रास्ता इख्तियार करना है हम करेंगे। इन्होंने जो रेजिग्नेशंस भी दिए हैं, मैं रिकॉर्ड पे कह दूँ आपके सामने, अपने जो इस्तीफे दिए हैं, जी सबको पता है कि जो सूरी साहब ने एक्सेप्ट किए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ये जो साइक्लो स्टाइल इस्तीफे नंबर 1 होते नहीं है। जी इजाज़त है मैं आपको। और दूसरी बात, आपको जांच पड़ताल के लिए स्पीकर के सामने आके जवाबदेही करनी पड़ती है ज़ाती, और कहना पड़ता है कि आपको दबाव में ये नहीं किया गया, नहीं इस्तीफा दिलवाया गया। तो ये सारी फिर इलेक्शन कमीशन उसकी पड़ताल करता है, और फिर नोटिफिकेशन होती है कि इस बंदे की, इस मेंबर की का इस्तीफा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये कवायद और ज़वाबित तो आइन में प्रोटेक्टेड है। इस तरह साइक्लो स्टाइल आप उठा के, और हैंड रिटन भी होता है, उसके सारे बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। आप हाउस में इंडिविजुअली अनाउंस करें वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन फॉर्मेलिटीज़ के बगैर जो वहाँ हमने देखा कि उनके सिग्नेचर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं। हमें अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो भी डालती हूँ, रिक्विजिशन भी हम डालते हैं जब, तो हमें सबके सिग्नेचर्स हकीकी लेने होते हैं। हम उठा के किसी का सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो चाहे फ़ोन भी करें, जी हम कराची हैं फलां जगह है, साइन, वो नहीं हो सकता। तो लगता है यहाँ भी कुछ इस तरह की हेर फेर हुई है, बट दे डोंट माइंड, दे थिंक कि ये सारे काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। ये एक नई मुसीबत का अपने आप के लिए ये नए गड्ढे खोदते जा रहे हैं। हमारा स्पीकर डेफिनेटली इलेक्ट होगा। इनका नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस का आखिरी दिन है। देयर इज नो नेगोशिएबिलिटी, आइन में कोई नहीं है। आइन शिकन का आपने देख लिया क्या हशर होता है पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह ताला यही होगा। जी ये बताइए कि स्पीकर को रूल 18 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि नए स्पीकर को, कि अगर किसी भी कायम मकाम या डिप्टी स्पीकर ने कोई गलत फैसला किया है तो ईवान में एक करारदाद मंजूर कराकर वो फैसला वापस ले सकता है। क्या आपकी हुकूमत ये करेगी कि जो कल कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर किए हैं, क्या आपका स्पीकर इलेक्ट होने के बाद उस फैसले को गलत करार देगा ईवान के अंदर? और दूसरा, मेरी भी उर्दू ज़रा कमज़ोर है, पंजाबी अच्छी है, ये बता दें ये मदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या होता है? जी मदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क होता है। आपकी उर्दू कमज़ोर नहीं है, आप शर पसंद जर्नलिस्ट हैं और मेरे दोस्त हैं। अफसोस से मैं ये कहूँगी, नहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मदाखलत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और साजिश भी बहुत बड़ा, साजिश उससे भी बड़ा इल्ज़ाम है। अगर उन्होंने मदाखलत की इसका मतलब नहीं है साजिश हुई हो। अगर साजिश हुई हो तो वो तो बहुत बड़ी बात है, और उसकी कोई शवाहिद नहीं नज़र आ रहे उनको। अब हवा में मफरूज़ों पे आप इजाज़ कर रहे हैं, इजाज़ मेरे मुँह से निकल रहा है, लेकिन तो उसका क्या किया जाए? मैं इसको वजाहत कर दूं। मदाखलत और साजिश में ये फ़र्क होता है कि साजिश होती है जैसी जस्टिस साकिब निसार साहब ने की थी पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ। मदाखलत होती है जैसी खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए मदाखलत की थी, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। ये फ़र्क है। जी सब जैसे आपने भी कहा, शेर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त बयानिया लेके अमेरिका मुर्दाबाद, अगर कौम भी जानती है, आप भी जानते हैं, इमरान खान साहब भी जानते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद का नारा पाकिस्तान में पहली दफा कब और किसने लगाया, ये पूरी कौम को पता है। आज से 35 साल 40 साल पहले ये नारा लगा। तो आज इमरान खान साहब को, एक तो 4 साल हुकूमत करते रहे, पहले उनको ये अमेरिका मुर्दाबाद या जो अमेरिकी साजिश है या मुल्क में जो बैरूनी साजिश है वो नजर नहीं आई। तो इसको काउंटर करने के लिए जो बयानिया बेचा जा रहा है, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन क्या कर रही है? जी पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको याद है जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने गए थे, उन्होंने कहा था मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। यही उनकी सोच थी ना, वो उस वक्त अमेरिका मुदाखलत नहीं कर रहा था।
फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर में जब कश्मीर 5 अगस्त को वो मोदी सरकार के टैंकों ने कश्मीर का इस तरह मुआवजा किया, तब उन्होंने एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। आपको याद होगा जॉइंट सेशन ऑपोजिशन ने बुलाया और उन्होंने मोदी के इलेक्शन से पहले ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार आए और हमारे रिश्ते बेहतर हों। या इतने नाइव हैं कि आरएसएस के आप लोग के कुव्वतों को आप फरोग दे रहे हैं। मैं मोदी सरकार को नहीं कह रही, वो हम पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, उनको पता है पाकिस्तान के टर्म्स क्या हैं, मगर आप खुद से अपनी जात को नहीं इसमें डाल सकते। वो ला रहे हैं, अभी भी उन्होंने अपने जो मुतअद्दिद खिताब किए हैं उसमें क्या बोला है, उन्होंने जिस तरह हिंदुस्तान की तारीफ की है, जिस तरह मोदी सरकार की तारीफ की कि भाई वो तो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, आप यहाँ तक जाने तैयार हैं, आप ये सारी बातें करने तैयार हैं कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, इंडिया क्या है, ये आपको बात करनी चाहिए। आप बताएं, कोई और करे तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए। लेकिन मैं वाज़ेह कर रही हूँ, इस वक्त पाकिस्तान को जो प्रिंसिपल नेशनल सिक्योरिटी खतरा है, रिस्क है, थ्रेट है, वो इमरान खान है। कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ऐसा नहीं रहा है जो ये अब गुल खिला रहे हैं और पूरे मुल्क की जगहसाई करा रहे हैं। जी अमीन, एक सेकंड, इसमें आपने जो बात की, जो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो भुट्टो बनना चाहते हैं, वो भुट्टो नहीं बन सकते। अमेरिका के साथ इमरान खान की साजिश पे, मदाखलत पे, उस पर उनकी तारीख है, क्योंकि वाहिद इमरान खान है जो कि अमेरिका की अदालत में कन्विक्टेड है। अभी भी वो जाता है तो वो इम्यूनिटी हासिल करके स्पीक अपने जो है वहाँ के सफीर होते हैं, तो शायद वो चीज़ उसको हमेशा खटकती है और इसी वजह से वो अमेरिका के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे शेर रहमान साहब ने कहा, जब भी वापस आ रहे थे यहाँ पर वज़रा को देखे तो रनवे पे भाग रहे थे कि हम जहाज़ के आगे लेट जाएँ, हम तो वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं, क्या कुछ नहीं हो गया। और इसके साथ साथ हम ये भी गौर और सोच रहे हैं कि शायद हम इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता करें। इमरान खान साहब ने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, जिस चीज़ में वो कन्विक्टेड है यूएस में, वो उनके कागजात में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं है, तो वो सादिक और उम्मीद नहीं रहता। को देना चाहूंगी। नहीं पहले। अच्छा, एक तो ये मरासले की बात जब हो रही है तो वो तो कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें कहा जा रहा है कि जब ये आया तो हमने इन्वेस्टिगेशन की और मुदाखलत जो है उसके आंसर पाए जाते हैं। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी उस पर है कि वो क्या डिसीजन ले रही है, एक चीज़। दूसरा, अगर हम देखें अब तक की जो हिस्ट्री रही है पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तो हमेशा क्लैशेस हैं। आई थिंक इतनी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं भी, लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये कितना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कितना चल रहा है, ये भी जरा बताएं। देखिए, इत्तेहाद उतने दिन ही चलता है जितने दिन हुक्मरान पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी है वो चला सकती है। हमने इत्तेहाद चलाया, फिर मैं बताऊंगी कितने नंबर से, तो वो तो उन पर होता है। बाकी आपके सामने है हर चीज़। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है और जो जुडिशल कमीशन की बात है और ख़त भी असल में वजूद रखता है, क्या पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन का मुतालबा करेगी? ऑलरेडी हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुला के उसमें खत का कच्चा छट्टा देखेंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे जो हकीकी नुमाइंदे हैं, और उसके बाद जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। लेकिन ऑलरेडी आपने देख लिया उस मरासले की बात, लेकिन हम ज़रूर उसे एग्जामिन करेंगे और जिस कमीशन में शफाफियत की ज़रूरत हो वहाँ जाएँ। शुक्रिया।